اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ جیسا کہ جنگ بدر اور جنگ احد کا، پہلے جنگ احد کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد جنگ بدر کا تذکرہ ہوا، اور اس آیت میں بھی جنگ احد ہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ کی اس میں کچھ بھی دخل اندازی نہیں ہے کہ چاہے اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے یا انہیں عذاب دے دے، چاہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے، اگر یہ زندگی میں اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم یا کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کو اللہ رب العزت عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے امت کا کوئی بھی فرد اگر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک چیز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم مسلمان ہی اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہم لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم ہی صرف امتی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سارے افراد شامل ہیں جو اللہ کے نبی کی رسالت کے بعد اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، چاہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہاں، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کو قبول کر لیا ہے، آپ کی رسالت کو قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے اور مانا ہے، اور کفار وہ امتی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ان کی بعثت کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس کا انکار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی پیغمبری کا انکار کرنے والے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی کفر کی حالت میں جب مرتا تھا تو اللہ کے نبی کو تکلیف بہت ہوتی تھی، چاہے کہ وہ قریش میں سے ہو یا انصار میں سے ہو یا دنیا کی کسی بھی جگہ کا ہو۔ تو اسی طریقے سے جنگ احد اور جنگ بدر میں جب یہ کفار مارے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ کفر کی حالت میں مر گئے اور یہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس چیز سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی اس میں کچھ بھی دخل اندازی نہیں، مطلب آپ چاہیں کہ ہم کفر کی حالت میں بھی ان کو معاف کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ توبہ چاہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، یہ توبہ کریں، ان کو توفیق دے اللہ توبہ کی اور پھر اس کو قبول فرمائے، چاہے کہ یہ کفر کی حالت میں مر جائیں اور پھر اللہ ان کو عذاب دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ فإنہم ظالمون، حقیقت میں تو یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ جو چاہے گا معاملہ کرے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں ان کے درمیان میں جو بھی چیز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں، وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کی چاہے مغفرت کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اسی لیے قیامت کے دن کو روز جزا اللہ رب العزت کو کہا گیا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، مالکی یوم الدین، اللہ بدلہ دینے والے دن کا مالک ہے۔
یعنی اللہ رب العزت صرف جج نہیں ہے کہ وہ انصاف کا فیصلہ، جو حقائق ہوں گے، جو ثبوت ہوں گے، ان ثبوت کے مطابق صرف فیصلہ کرے گا، اس میں اس کی اپنی دخل اندازی کچھ بھی نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت مالک ہے، انصاف کرنے والا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مالک ہے۔ اگر کسی کو، وہ پہلی بات تو کر نہیں سکتا ایسا کہ کسی کو غلط سزا دے، لیکن اگر مان لیا جائے بالفرض کہ اللہ رب العزت کسی کو چاہے کہ ہم اس کو سزا ہی دیں گے، تو وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیوں سزا دی۔ یا اگر کسی شخص نے ساری زندگی گناہ کر رکھا ہے اور سزا والے کام کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم اس کو ایسا ہی معاف کر دیں گے بغیر کسی سزا کے، تو کوئی اس چیز کی بالکل بھی اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ سے پوچھ لے کہ آپ نے کیوں معاف کیا، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ ایک شخص کسی چیز کا جب مالک ہوتا ہے، اس چیز کا اگر کوئی شخص مالک ہے تو چاہے کہ وہ اس کو بیچ دے، چاہے کہ وہ ہدیتاً دے دے، چاہے کہ وہ اٹھا کے پھینک دے، دوسرا شخص اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے ہدیہ کیوں دیا یا کیوں بیچ دیا۔ جو مالک ہے اس کو پورا اختیار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت روز جزا کا مالک ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے دے اور پھر اس کی مغفرت فرما دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے کفر کی حالت میں موت دے دے اور پھر اس کو عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایمان والوں کو خاص چیز کی تاکید ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود کو اضعافا مضاعفا، گنا در گنا بڑھا کر کے نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ چھوٹا اگر تھوڑا بہت ہو سود تو کھا سکتے ہو، چل سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوا۔ دراصل اس وقت یہود اس کا باقاعدہ کاروبار کرتے تھے اور وہ گنا در گنا بڑھا کر کے کاروبار ان کا ہوتا تھا، تو اسی لیے خاص طور پر یہ گنا در گنا کا ذکر ہوا یہاں پر کہ یہ چلے گا نہیں اللہ کے ہاں۔ اور ایک چیز اور تھی، مسئلہ یہ تھا کہ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں، ان دونوں موقعوں پر کفار مکہ جو اپنی جنگی تیاری کر کے آئے تھے، وہ باقاعدہ سودی قرض لے کر کے انہوں نے جنگ کی تیاری کی تھی۔ تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان بھی جنگ کی خاطر جب جنگ کا معاملہ ہو تو سودی قرض لے لیں، ان کے پڑوسی تو یہودی ہیں، وہ تو ان کا تو کاروبار یہی ہے، تو ہو سکتا ہے یہودیوں سے وہ سود پر قرض لے لیں اور قرض لے کر کے اپنی جنگی تیاری کریں۔ اور ایک معاملہ اور بھی تھا کہ اوس و خزرج، یہ اسلام سے پہلے جو ان کی آپس میں جنگی ہوا کرتی تھیں، اس میں وہ یہود سے قرض لیا کرتے تھے سود پر، تو یہودیوں کو بھی یہ ایک وہ تھا، امید تھی کہ ہو سکتا ہے ان کی جو جنگ ہونے والی ہے اس میں یہ ہم سے سود پر قرض لے کر کے اپنی جنگی تیاری کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی خیال کو ایک دم سے منع فرما دیا کہ دیکھو یہاں پر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، مسلمان نہ تو سود لے سکتا ہے اور نہ ہی سود دے سکتا ہے۔ اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود کو گنا در گنا کر کر کے نہ کھاؤ، ولا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم بامراد ہو جاؤ، تم اپنی فلاح پا جاؤ، تم جو امید رکھتے ہو اللہ سے کامیابی کی وہ کامیابی تمہیں مل جائے۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کو تیار کیا گیا ہے نافرمانوں کے لیے، کفار کے لیے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی کافرین یا کافرون یا کافر کا لفظ آیا ہے تو اس سے ہم کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کافر لوگ مراد ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے۔ لفظ کافر کا معنی ہے نافرمان، لفظ کافر کا معنی نافرمان، تو اللہ رب العزت کا جو بھی نافرمان ہے وہ سب شامل ہو جائے گا اس میں۔ تو تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کفار کے لیے یا نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ دیکھو خاص طور سے
جو چیزیں تھیں ان کو ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار کی موت پر تکلیف ہو رہی تھی اس کو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تم کو تکلیف، تم بلا وجہ کے لیے اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، یہ تو ہماری مرضی ہے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے، جس کو چاہیں گے کفر پر موت دیں گے اور پھر اس کو عذاب دیں گے۔ اور پھر مسلمانوں کو تاکید ہو رہی کہ دیکھو تم سود کا کچھ بھی حصہ نہیں کھا سکتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اور 178 وہاں پر بھی سود کا تذکرہ ہے، اور وہاں پر صریح منع کیا گیا ہے کہ بالکل ایک رتی کا بھی اگر سود شامل ہو گیا تو وہ تمہارے اوپر حرام ہے بالکل سرے سے، اس کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی سود نہیں لے سکتے ہو۔ اسی وجہ سے جو فقہ کی کتابوں میں اس کی تشریح کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نے، کسی نے تم سے کوئی سامان لیا اور سامان لے کر کے کوئی سامان تمہارے اوپر کوئی چیز خریدی اور رہن کے طور پر، یا قرض لیا اور رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ دی، مثال کے طور پر اس کے پاس بکری تھی، اس نے بکری تمہارے پاس رکھ دی رہن کے طور پر کہ جب تک ہم تو اپنا قرض تم کو نہ دے دیں تم یہ بکری ہماری اپنے پاس رکھو۔ اب اگر وہ بکری دودھ دیتی ہے تو اس کا دودھ تم استعمال نہیں کر سکتے ہو، اگر اس کا دودھ تم استعمال کرو گے تو وہ سود میں شمار ہوگا۔ جو چیز رہن رکھی جائے گی اس کو اگر تم نے ذرہ برابر بھی، اس لیے کہ وہ بطور ضمانت کے صرف رکھ رہا ہے تمہارے پاس، وہ چیز تمہارے پاس صرف رکھی رہے گی، وہ اس وقت وہ اپنی چیز کو واپس لے لے گا جب کہ وہ قرض تمہیں واپس کرے گا۔ اگر تم نے اس کو ذرہ برابر بھی استعمال کر لیا تو وہ سود میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز استعمال والی ہے، کھانے پینے کی نہیں ہے، استعمال والی چیز ہے، اس کو اس نے تمہارے پاس رکھ دیا ہے کہ ہم جب تمہارا پیسہ واپس کر دیں گے تو تمہارا یہ سامان ہمیں واپس کر دینا۔ اب اگر تم نے اس سامان کو استعمال کر لیا، اپنے کام میں لے آئے، تو تمہارا یہ استعمال کرنا بھی سود میں شامل ہو جائے گا۔ تو اتنی زیادہ تاکید اسلام میں سود کے لیے کی گئی ہے۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تب تو وہ ہدیہ ہو گیا، پھر تب تو اگر اجازت دے دی اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہم بطور رہن کے، بطور ضمانت کی یہ چیز تمہارے پاس رکھ رہے ہیں، تب تم نہیں استعمال کر سکتے ہو، یا تو پھر رکھتے وقت اس سے اجازت لے لو، استعمال کی اس سے اجازت لے لو کہ ہاں ہمارے پاس جتنی دن رہے گی یہ چیز اتنے دن ہم اس کو استعمال کریں گے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اجازت نہیں لی تو پھر ہاں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اجازت نہیں دی تو پھر اس کا چلانا جائز نہ ہوگا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر یہ 3 آیتوں میں مسلمانوں کو خاص طور سے تاکید ہوئی کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کو اپنا شیوا بنا کر کے رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔